बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, वो वक्त दूर नहीं है, बहुत करीब आ चुका है जब इमरान खान के पांव पकड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी और जितने मजालिम किए गए हैं इनका हिसाब देना पड़ेगा। जब एक कौम एक साइड पर खड़ी हो जाए और इतने जज्बे के साथ खड़ी हो, इतनी ज़्यादा कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार हो और जिस आइडिया का वक्त आ चुका हो, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। नाजरीन, पे दर पे सर्वेस करवाए गए हैं और अब मीडिया चैनल्स ने भी ट्विटर पोल्स करवाना शुरू कर दिए हैं। एक पैगाम देने की कोशिश है, सब खामोश हैं, सब डरे हुए हैं, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहे हैं उन अकले कुल को जिन्होंने अपना तमाम सरमाया 76 साल का एक भगोड़े की झोली में डाल दिया है कि ये भगोड़ा नफरत की अलामत है और जिसको आपने जेल में डाला हुआ है कौम उसके साथ खड़ी है। मैं आपको 5 नतीजे जो अभी तक हैं, और ये पोल्स अभी ऑन गोइंग है, बताता हूँ। और एक पोल मैंने किया है ट्विटर पे, एक मैंने वेबसाइट पे भी किया है, उसका लिंक मैं डाल चुका हूँ पिछली वीडियो के साथ। एक मैंने ट्विटर पे पोल किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोल है फैसला साजों को, आकबत ना अंदेशों को समझाने के लिए कि वो कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ। लेकिन पहले हम जरा देखते हैं अस्करी सहाफी कमरान खान ने जो पोल किया। 84% लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं इनके पोल पे, 15% नवाज शरीफ को, 1% आसिफ जरदारी को। दूसरे नंबर पे पोल सुनो न्यूज का देखते हैं। 99% इमरान खान के सपोर्टर हैं और सिर्फ 1% नवाज शरीफ के। अब तक चैनल का सर्वे 85% इमरान खान, 9% नवाज शरीफ और 5% फजलुर रहमान। नियो का देखते हैं 81% इमरान खान, 17% नवाज शरीफ और 2% बिलावल भुट्टो जरदारी। जितने सर्वे उठा के देख लेंगे कहीं भी 80% से कम इमरान खान की सपोर्ट नहीं है, अब 90% तक पहुंच चुकी है। 80 से कम तो किसी भी सर्वे में नहीं आएगा। नून लीग ने जो अपने ऑफिशियल हैंडल से भी सर्वे किए हैं प्रीमियर डिजिटल से, वहां भी 80% से ज्यादा इमरान खान के सपोर्टर, और वो भी डिलीट करना पड़ गया सर्वे। लेकिन मैं आपको इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वे का इब्तदाई 2 घंटे का नतीजा बताने लगा हूं। ये 24 घंटे का सर्वे है जो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से किया है। ये जरा देखें और ये बहुत सिग्निफिकेंट है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में से आपको ज्यादा नफरत किससे है? 91.7% लोगों का कहना है कि नवाज शरीफ से उन्हें ज्यादा नफरत है। आसिफ जरदारी से नफरत करने वाले 8.3% हैं। यानी मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा है कि नफरत के काबिल तो ये दोनों हैं। जो लोग ये समझते हैं, जो नहीं समझते वो वोट ना करें, वोट वही करेंगे जो ये समझते हैं। फैसला साजों को यह बताना था कि आसिफ जरदारी, जो किसी जमाने में लोग किसी को गाली देने लगते थे ना, कहते थे यार तू तो आसिफ जरदारी बन गया है, उस आसिफ जरदारी के मुकाबले में नवाज शरीफ इस कदर ज्यादा काबिल नफरत और गैर मकबूल हो चुका है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ इमरान खान से तो मुकाबला ही नहीं है। नवाज शरीफ का जरदारी से मुकाबला करें तो नवाज शरीफ जरदारी से भी ज्यादा गैर मकबूल हो चुका है और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नवाज शरीफ से नफरत करती है। ये फैसला साजों की आंखें खोलने के लिए किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि आपको लगेगा इससे क्या होता है, आपकी एक एक ट्वीट देखी जाती है। इदारों के अंदर बाकायदा इसके लिए सेक्शन है, लोगों को टारगेट करके कि यार ये जरा ज्यादा इन्फ्लुएंसर है, पूरा पूरा एक बंदे को उसका चैनल दे दिया जाता है कि आप इसका यूट्यूब भी देखें, आप इनका फेसबुक भी देखें, आप इनके ट्विटर भी देखें, आप इनका टिकटॉक भी देखें। इस तरह के मामला देखे जा रहे हैं। तो जो भी आप ट्वीट करते हैं, जो भी आप पोस्ट करते हैं, खासतौर पर ट्विटर को मॉनिटर किया जाता है, वो देखा जाता है। ये सब कुछ हम उनकी आंखें खोलने के लिए कर रहे हैं। 2018 की मिसालें देते हैं। कोई एक पोल बता दें जहां किसी ने कहा कि इमरान खान गैर मकबूल है या इमरान खान से लोग नफरत करते हैं। सबसे पॉपुलर लीडर इंडिविजुअली इमरान खान था 2018 में, फिर भी कहते हैं उस वक्त धांधली हुई थी इमरान खान के हक में। वक्त ने साबित किया कि इमरान खान के खिलाफ धांधली की गई थी। आरटीएस बंद करके नून लीग को सीटें जिताई गई थी, कम से कम 20। पीपल्स पार्टी को कम से कम 10 एक्स्ट्रा सीटें दी गई थी आरटीएस बंद करके। लेकिन एक झूठा बयानिया खड़ा किया। और आज जब नवाज शरीफ अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा गैर मकबूल इनिंग्स खेल रहा है, जब आसिफ जरदारी से भी नीचे चला गया है, नवाज शरीफ अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी बेनजीर से ज्यादा गैर मकबूल नहीं हुआ, कभी जरदारी से ज्यादा गैर मकबूल नहीं हुआ। लेकिन अब वो वक्त है कि नवाज शरीफ अपनी सियासत के 40 साल बाद जरदारी से भी ज्यादा गैर मकबूल हो चुका है। ऐसे में क्या अक्लमंदी का यह तकाजा है कि ऐसे बंदे पर पैसा लगाया जाए? अपना सारा सरमाया 76 सालों का अवामी गुडविल, मोहब्बत सब दाव पे लगा दी इस बंदे के लिए कि एक नौकरी दे दी थी उसने
اور آگے وہ ایکسٹینشن کا وعدہ کر چکا ہے، صرف اس لیے بس پورے پاکستان کی قیمت ایک نوکری اور ایک ایکسٹینشن ہو گئی۔ اس لیے ناظرین آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ نتائج آ جائیں اور اوور ویلمنگلی ایک بندے کو عوام کی سپورٹ حاصل ہو، وہ جس مرضی کو کھڑا کر دے، وہ گلی سے اٹھا کے نہ کسی بھی گامے کو کھڑا کر دے، ماجھے کو کھڑا کر دے، جس مرضی کو کھڑا کر دے، اس کو ووٹ پڑ جانا ہے، تب آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو ناظرین یہ ہیں بزدل لوگ۔ اب میں آپ کو ان کا اگلا بھی بتا دیتا ہوں۔ اب بند کمروں میں کانپیں ٹانگ رہی ہیں، سروے کروائے گئے ہیں، پول سارے سامنے ہیں، عوام کا غصہ پیک پر ہے، نیا نتیجہ اسے اخذ کر لیا گیا ہے۔ چین نے کہا سیاسی استحکام لے کر آؤ، نیا نتیجہ اخذ کر لیا گیا، اور وہ یہ ہے مزید کریک ڈاؤن کرو، تحریک انصاف کو کچل دو، مسل کے رکھ دو۔ اب پھر سے پکڑنا شروع کر دیا، 6-7 مہینے ہو گئے 9 مئی کے واقعات پہ، اب جیو فینسنگ میں کوئی 800 کے 1000 لوگوں کی نئی لسٹ بنا لی ہے۔ لاہور سے 3 خواتین کو پکڑ لیا ہے، کہہ رہے ہیں کسی ایک بچی کا کوئی 18 سال یا 19 سال اس کی عمر ہے، اس کا نام بھی 9 مئی کی لسٹ میں ڈال دیا ہے جی۔ جلاؤ گھراؤ کے کیسز میں جی مطلوب ہیں، کیونکہ سروے کروایا گوال منڈیلا صاحب کے لیے، تو پتا چلا کہ لاہور سے گوال منڈیلا اپنی سیٹ بھی ہار رہے ہیں۔ اب لاہور میں مزید کریک ڈاؤن وہ کر اس لیے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو جو پولنگ کے لیے ایجنٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی میسر نہ ہوں، جو لوگ دھاندلی روکنے کے لیے کھڑے ہوں گے، لوگوں کو گائیڈ کریں گے، وہ بھی میسر نہ ہوں تحریک انصاف کو اس طرح سے۔ اور اگر تب بھی بات نہ بنی تو آخری وقت میں تحریک انصاف کو کالعدم کرنے کی طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس ٹائم کتنے ڈیسپریٹ ہوئے میں ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود میں آپ کو آج لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، الیکشن ہوئے، تحریک انصاف کا بلے کا نشان ہوا، تحریک انصاف نے الیکشن لڑا، لوگوں نے ووٹ تو تحریک انصاف کو ڈالنا ہے، یہ 80 سے 90% عوام فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ جس مرضی گلی بازار کوچے میں چلے جائیں، سوائے چند چوروں کے، رشوت خوروں کے، جھوٹوں کے، مکاروں کے، آپ کو ہر بندہ نظر آئے گا جو تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتا ہے۔ اگر ڈبے میں ووٹ تحریک انصاف کو ڈالے گئے، نکلے ووٹ کسی اور پارٹی کے، میں آپ کو آج لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ بعد میں اسی بندے کے پاؤں پکڑنے پڑیں گے جس کے آج پکڑ لیں تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں، تب اس کے پیروں میں سر بھی رکھنا پڑے گا، گڑ گڑانا بھی پڑے گا، سلوٹ بھی مارنے پڑیں گے۔ بہتر ہے کہ یہ کام ابھی کر لیا جائے۔ یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا، نہ استحکام آ سکتا ہے، نہ خوشحالی آ سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بیرونی ملکوں سے تھوڑے پیسے آ جائیں گے تو ملک چل جائے گا؟ ایسے ملک نے چلنا ہوتا تو 76 سال سے چل چکا ہوتا۔ ہمیں باہر سے ہی پیسے ملے ہیں، ہمیں سوویت یونین کے خلاف جنگ میں ڈالر ملے، کیا چل گیا ملک؟ ہمیں پرویز مشرف جس جنگ میں لے کر گیا، کیا ڈالر ملنے کے بعد چل گیا ملک؟ کیا تباہی میں نہیں کھڑے ہوئے ہم اس ٹائم؟ باہر کے ڈالروں سے ملک نہیں چلتے، بھیک کے مانگے تانگے ڈالروں سے ملک نہیں چلتے۔ ملک چلتے ہیں جب ملک خوشحال ہوتے ہیں، جب عوام بھروسہ کرتی ہے سسٹم پہ اور انویسٹ کرتی ہے، اپنی توانائیاں لگاتی ہیں، ملک کی جو کریم ملک سے باہر چلی گئی وہ واپس آتی ہے نوکریوں کی تلاش میں، تب جا کے ملک ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ ملک جس طرح چلانا چاہ رہے ہیں ایسے تو گدھا گاڑی نہیں چلائی جا سکتی، اس لیے اینڈ میں پاؤں اسی کے پکڑنے پڑیں گے جس سے آج آپ نے ضد ڈالی ہوئی ہے۔ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اپنی قوم سے لڑ کے بھلا کوئی جیت سکا ہے آج تک؟ تو اگر تو انہیں لگا کہ دھاندلی اتنی ہو سکتی ہے کہ فرق مینج ہو سکتا ہے، تو پھر شاید تحریک انصاف کو لولے لنگڑے طریقے سے، یعنی کوئی مین لیڈر نہ لڑے، ایسی گلی کوچے میں لوگوں کو وکلا شاہ کو ٹکٹ دیے جائیں جن کا کوئی نام نہ ہو، کسی نے سنا بھی نہ ہو علاقے میں، obviously فرق پڑتا ہے اس سے۔ تو یہ کر کے تحریک انصاف کو ہروانے کی کوشش کی جائے گی، اس سے ایک بیانیہ بھی مل جائے گا کہ دیکھو یار ان کے تو اصل امیدوار ہی نہیں تھے، اس لیے تحریک انصاف الیکشن نہیں جیت سکی۔ دھاندلی کی یہ بھی تیاریوں کا حصہ ہے۔ لیکن 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ ناظرین الیکشن والے دن تقریباً 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ جوان ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کے حق میں، یعنی اوور آل بڑے پیمانے پر ہوتا ہے نا، چند سیٹوں پہ آپ ٹارگٹ کر کے سادہ وردی والے لوگ جا کے مینج کر لیتے ہیں معاملہ، لیکن جب دھاندلی پورے پاکستان میں کروانی ہو تو 1.5-2 لاکھ جوان تو یہ نہیں تسلیم کرے گا، نہ مانے گا۔ پھر 9 مئی کا واقعہ کروایا گیا، بریفنگز یہی دی جائیں گی کہ ایک جماعت ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور یہ دھاندلی آپ ملک کے مفاد میں کریں گے، کیونکہ بڑے پیمانے پر دھاندلی، بہت بڑے پیمانے پر جھلو پھیرنا ہے، وہ ان کے بغیر ہو نہیں سکتا، منظم طریقے سے کیے بغیر ہو نہیں سکتا، اس لیے بھی 9 مئی کا واقعہ کروایا گیا تھا، اور اس لیے بار بار اس کو پھر ہوا دی جاتی ہیں، ہر کچھ ہفتے بعد دیکھتے ہیں نیا کچھ ہو جا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب 6-7 مہینے گزر گئے ہیں، دوبارہ کوئی جیو فینسنگ ہوگی ہے، لوگوں کو پکڑنا شروع کر دی ہیں، 52 لوگوں کو آج پکڑ لیا لاہور سے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اندر سے سپورٹ حاصل کرنی تھی،
نیچے تک جو آرڈر دیے جانے تھے تاکہ اس کو کوئی کوشچن نہ کر سکے کہ یار کیوں کر رہے ہیں چوروں کے حق میں دھاندلی، تو بتایا یہ جائے گا کہ دھاندلی چوروں کے حق میں نہیں ہے بلکہ ایک ملک دشمن اور ادارے کے دشمن کو روکنا ہے۔ اس ٹائم یہ ضروری ہے چور ہمارے کنٹرول میں ہے، فکر نہ کریں، ان کے بٹن ہمارے پاس ہیں، انہیں ہم جب موڑیں گے ادھر موڑ دیں گے، جب موڑیں گے ادھر موڑیں گے، وہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ بیانیہ ہے، آپ نے اس سب کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ اور میں سب لوگوں سے کہوں گا کہ یہ جو دھاندلی ہے یہ کسی ملک دشمن کے خلاف نہیں ہے جو کرنے کے لیے ممکنہ آرڈر دیے جا سکتے ہیں۔ یہ دھاندلی پاکستان توڑنے کی سازش کا حصہ ہے، اس کو ناکام بنانا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔